تو آج اس سلسلے میں ہم نے دعوت دی اپنے اسٹوڈیوز میں ڈاکٹر راشدہ عمران کو، جن کا تعلق انگلش ڈپارٹمنٹ سے. السلام علیکم میم. وعلیکم السلام. کیسی ہیں میم؟ الحمدللہ. بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا. تھینک یو سو مچ. ایڈمیشنز ہمارے چل رہے ہیں اور لیٹ فی کے ساتھ جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ ابھی BBS کے پروگرامز میں اپلائی کر سکتے ہیں. ابھی جو ٹائم ہے تھوڑا ایسا ہے کہ اسٹوڈنٹس کو ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ کس پروگرام میں انہیں اپلائی کرنا ہے، کس یونیورسٹی میں کرنا ہے. تو سب سے پہلے تو میں چاہوں گی کہ انگلش ڈپارٹمنٹ کا تھوڑا سا تعارف پیش کریں تاکہ ہمارے اسٹوڈنٹس کو پتہ چل سکے کیا ہے. جی، جو ڈپارٹمنٹ آف انگلش ہے یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ یونیورسٹی کے پائنیئر ڈپارٹمنٹس میں ہے، اور یہ اسٹیبلش ہوا تھا رائٹ آفٹر دا اسٹیبلشمنٹ آف دا یونیورسٹی ان 1974. تو انیشلی ڈپارٹمنٹ کا نام تھا ڈپارٹمنٹ آف انگلش لینگویج اینڈ اپلائیڈ لنگوسٹکس، اور لنگوسٹکس ہمارا زیادہ فوکس تھا. اور شروع میں ہمارا ایک پروگرام تھا ڈپ ٹیل، دیٹ واز ٹیچنگ آف انگلش ایز این انٹرنیشنل لینگویج. اور پھر ود ان دا پیسج آف ٹائم وی آفرڈ PGD TEFL as well as MA TEFL, which is basically a professional degree of 1 year, PGD بھی اور MA TEFL بھی، اور وہ ہے teaching of English as a foreign language. اور ہمارے یہ پروگرامس ان اسٹوڈنٹس کے لیے بہت زیادہ ہیلپ فل ہیں جو یا تو ان سروس ہیں، ابھی پڑھا رہے ہیں انگلش کسی بھی لیول پہ اسکول میں، کالجز میں، یا it is meant for those students who are like they have a future ambition to serve and be an ELT practitioner or an ELT teacher. اور اس کے بعد پھر 2018 میں ہمارے ڈپارٹمنٹ کو ری نیم کیا گیا ایز ڈپارٹمنٹ آف انگلش، کیونکہ ہم اکوموڈیٹ کرنا چاہ رہے تھے اپنے کچھ نیو پروگرامس جو برج کر رہے تھے لنگوسٹکس اینڈ لٹریچر کی باؤنڈریز کو. جیسے ہم نے BS انگلش اسٹارٹ کیا ان فال 2019، اور اس کے بعد پھر ہم نے فال 2020 میں وی آفرڈ MPhil انگلش لٹریچر اینڈ لنگوسٹکس ایز ویل ایز PhD لنگوسٹکس. ٹھیک ہے، ابھی ایڈمیشنس کی بات کی جائے تو ابھی ہمارے کون کون سے پروگرامز میں ایڈمیشن اوپن ہے انگلش ڈپارٹمنٹ کے؟ اچھا، اگر ابھی ہم اسپرنگ 25 کے ایڈمیشن کی بات کریں تو اس وقت ہمارا چونکہ MPhil اور PhD پروگرام فال میں آتا ہے، آٹم سیمسٹر میں، تو اس وقت ہمارے ڈپارٹمنٹ آفر کر رہا ہے PGD اینڈ MA TEFL پروگرام ایز ویل ایز BS انگلش 4 years بھی، 2.5 years اینڈ 2 years. میم یہ 2 پوائنٹ جب ہم ایڈ دیکھیں 2 years 2.5 اور 4 years کا ہوتا ہے تو اسٹوڈنٹس بعض دفعہ کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ یہ 3 قسم کے پروگرامس کیوں ہیں، ان میں تھوڑا سا فرق بتا سکتے ہیں؟ اچھا، یہ 3 قسم کے پروگرامز اس لیے ہیں ڈفرینٹ ہیں کیونکہ ان کا جو انٹری پوائنٹ ہے یا ایلیجبلٹی کرائٹیریا ہے وہ ڈفرینٹ ہے. جو ہمارا BS انگلش 4 year پروگرامز ہے اس میں بیسیکلی ہمارے وہ بچے جنہوں نے ابھی انٹرمیڈیٹ کیا ہے، FSC ان کے پاس ڈگری ہے پاس سرٹیفکیٹ کے ساتھ، تو وہ ایلیجبل ہیں، دے آر ایلیجبل ٹو اپلائی ان آر BS انگلش 4 year پروگرامز جو 8 سیمسٹرز کے اوپر ہے. اور یہ بلینڈ ہے لنگوسٹکس اینڈ لٹریچر کے کورسز کا، اور فائنل سیمسٹر میں انہیں ایک پروجیکٹ یا تھیسس کرنا پڑتا ہے. جو ہمارا BS انگلش 2.5 years ہے وہ جیسے آپ کو پتہ ہے کہ HEC نے MA MSc پروگرامز فیز آؤٹ کر دیے ہیں، تو وہ اسٹوڈنٹس جو آلریڈی BA BSc ڈگری ہولڈرز ہیں ان کو ایک اپرچونٹی دینے کے لیے ڈپارٹمنٹ نے پھر 2.5 years آفر کیا. اور یہ بیسیکلی یہ ان اسٹوڈنٹس کے لیے ہے جن کے پاس آلریڈی BA یا BSc کی ڈگری ہے. اسی لیے اسٹوڈنٹس دیکھتے ہوں گے کہ جب بھی ہم ایڈمیشن ایڈورٹائز کرتے ہیں تو ہماری پراسپیکٹس کے اوپر 4 years کے آگے لکھا ہوتا ہے FAFSC بیسڈ اور 2.5 BA BSc بیسڈ، تاکہ اسٹوڈنٹس کو کلیئرٹی رہے اور وہ کوئی کنفیوژن میں کہیں کسی ارریلیونٹ پروگرام میں اپلائی نہ کریں. ٹھیک ہے، ان کی ایلیجبلٹی کے اکارڈنگ یہ ڈیوائڈ کیا. بالکل. اور جو تیسرا ہمارا پروگرام ہے وہ ہے BS انگلش 2 years پروگرام. اچھا، یہ صرف ان اسٹوڈنٹس کے لیے ہے جن کے پاس آلریڈی 14 years اور ایکویلنٹ کوالیفیکیشن یا ایسوسیٹ ڈگری ان انگلش ہے، تو وہ بچے آتے ہیں ڈائریکٹ ہمارے 5th سیمسٹر میں، ان کے لیے یہ 2 years کا پروگرام ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو اسٹوڈنٹس ہمارے 4 years پروگرام میں آتے ہیں، اگر وہ 4 سیمسٹرز کے بعد اپنا چینج کرنا چاہیں، سوئچ کرنا چاہیں کیریئر پاتھ، تو دے کین ایگزٹ اینڈ دے کین ارن این ایسوسیٹ ڈگری ان انگلش. ٹھیک ہے، ابھی نارملی ہماری جو ایسی ڈگریز ہیں جیسے انگلش کی ہوگی، اردو کی ہوگی، اس میں نام سے اسٹوڈنٹس یہ خیال کرتے ہیں کہ بہت آسان ہوگی، یا انگلش ہے تو زیادہ ان کا فوکس یہ ہوگا کہ اگر ہم BS انگلش کر لیتے ہیں تو وہ اچھا بول سکتے ہیں، انگلش فر بول لیں گے یا لکھ لیں گے. تو تھوڑا سا یہ ان کی کنفیوژن بھی دور کریں کہ اس میں صرف اور صرف لینگویج نہیں ہے، اور کیا کیا کورسز پڑھائے جاتے ہیں. یہ بہت اچھا آپ نے بڑا امپورٹنٹ اور ریلیونٹ کویشچن کیا سائرہ. بیسیکلی اسٹوڈنٹس جنرلی یہی سمجھتے ہیں کہ ہم BS انگلش کے کورسز میں انرول ہو جائیں گے تو ہماری اسپوکن یا رائٹنگ اسکلز امپروو ہو جائیں گی، جو ہو جاتی ہیں گریجولی ایز اے بائی پروڈکٹ. لیکن بیسیکلی جیسے میں نے پہلے بتایا کہ یہ ہمارا BS انگلش فار شارٹ ہے، ان ڈیٹیل بریکٹ میں لینگویج اینڈ لٹریچر ہے. تو اس میں لینگویج، لنگوسٹکس اینڈ لٹریچر کے کورسز ہیں، اور کچھ بہت ٹیکنیکل کورسز ہیں جو الٹیمیٹلی لیڈ کرتے ہیں ٹورڈز ڈیولپمنٹ آف آل 4 اسکلز، انٹیگریٹڈ 4 اسکلز. جیسے ہم فونیٹکس اینڈ فینالوجی کا ایک کورس آفر کرتے ہیں جو بچوں کو گائیڈنس دیتا ہے. وہ کورس ان کی پریکٹیکل پروننسیشن، اسٹریس پیٹرنز، انٹونیشن، اور یہ ان چیزوں کے بارے میں اسپوکن اسکلز کی طرف اورینٹیڈ ہے. لیکن بیسیکلی یہ ڈیل
ڈیل کرتا ہے ود دا پروڈکشن آف ساؤنڈ سسٹمس کے بارے میں. پھر اسی طرح سے ہمارا ایک اور کورس ہے مورفالوجی, وہ ورڈ فارم سے ڈیل کرتا ہے. تھوڑی یہ ٹیکنیکل چیزیں ہوں گی لیکن اسٹوڈنٹس کی کلیئرٹی کے لیے میں بتا رہی ہوں. اس کے بعد ہمارا ایک اور کورس ہے سیمانٹکس وچ بیسیکلی ڈیلس ود دا اسٹڈی آف میننگ, جیسے جو ہم کہتے ہیں لٹرل ڈکشنری میننگ, کیونکہ ہمیں یہ پتہ ہے کہ میننگس جو ہیں وہ ورڈس کے اپنے میننگ نہیں ہوتے, دے آر ناٹ انٹرنسک میننگ, یہ بلکہ ہم ہی جو اسپیچ کمیونٹی ہوتی ہے ہم انویسٹ کرتے ہیں میننگس. پھر اسی طرح سے ہمارا ایک پریگمیٹکس کا کورس ہے, وہ اسٹڈی کرتا ہے میننگ کو ان اٹس کانٹیکسٹ. پھر اسی طرح سے ہمارا ایک ڈسکورس انالیسس ہے جو لینگویج بیونڈ دا سینٹینس لیول اینڈ لینگویج ان یوز, اس کی جتنی بھی اپروچز ہیں اس ڈسکورس کو انالائز کرنے کے لیے. اسی طرح سے ہمارا سنٹیکس ہے جو نام سے بھی پتہ ہے کہ سنٹیکٹک پیٹرن سے ریلیونٹ ہے. پھر ہمارے کچھ بیسک کورسز ہیں لائک انٹروڈکشن ٹو لنگوسٹکس اینڈ انٹروڈکشن ٹو لٹریچر. اور اسی طرح سے یہ ایک بہت آئیڈل بلینڈ ہے ہمارا. ہمارے پاس لٹریچر کے جو کورسز ہیں وہ کلاسیکل ڈراما, کلاسیکل پوئٹری, کلاسیکل ناول سے لے کے ماڈرن ڈراما, ماڈرن ناول, ماڈرن پوئٹری. اس کے بعد ہم پاکستانی لٹریچر ان انگلش آفر کرتے ہیں جو بیسیکلی پاکستانی رائٹرس کی جو اپنی کریٹیو آرٹسٹک کریشنس ہیں, چاہے وہ پوئٹری ہے, ناول ہے یا پلیز ہیں, جو بیسیکلی ڈائسپورک رائٹرس ہیں, آپ کو پتہ ہے سارے رہ رہے ہیں باہر. تو وہ ہمارا اپنا اس کی جو ایک یونرا ہے پاکستانی لٹریچر وہ ہے. پھر وی ہیو اندر ایکسکلوسیو کورس وچ از اے اسپیشلائزڈ ون بیسڈ آن امیریکن لٹریچر. اسی طرح ہم ایک پوسٹ کلونیل لٹریچر بیسڈ کورس بھی آفر کرتے ہیں. تو لینگویج اسکلس کو انہینس کرنے کے لیے ایز سچ کوئی مطلب لینگویج اسکلس کے نام سے کورس نہیں ہے. ہاؤ ایور وی ڈو ہیو سرٹن ادر کورسز, جیسے ہمارا فنکشنل انگلش کا کورس ہے جو بچوں کو سکھاتا ہے کہ وہ ڈے ٹو ڈے روٹین میں کیسے انگلش بول چال کے لیے استعمال کر سکتے ہیں, ڈیلی اورینٹیڈ فنکشنس کے لیے. پھر اسی طرح سے ایک ایکسپوزیٹری رائٹنگ کا کورس ہے جو بچوں کو ڈفرینٹ سب اسکلز آف رائٹنگ سے انٹروڈیوس کرواتا ہے. جیسے آپ نے پرسویسو, اگر کسی کو پرسویٹ کرنا ہے, پرسویسو رائٹنگ کیسے ہونی چاہیے. فار انسٹنس اف یو وانٹ ٹو ٹیل دا دا اسٹوڈنٹس یا سمبڈی کے, جیسے آج ہماری سسٹینیبلٹی ایکسپو بھی ہے 25 کو, کہ آپ نے سسٹینیبلٹی کی طرف کیسے جانا ہے, تو ہاؤ کین وی پرسویٹ سمبڈی, یہ پرسویسو رائٹنگ میں آتا ہے. اسی طرح سے پھر ڈسکرپٹیو رائٹنگ ہے اور انالیٹیکل ہے, آرگومنٹیٹیو اینڈ آل دیٹ. تو اسکلس کی طرف فوکس ہے بٹ اس طرح سے ایز سچ نہیں ہے, یہ ایز اے بائی پروڈکٹ بچے سیکھ لیتے ہیں. ٹھیک ہے. اس میں میم سوال بھی کچھ ہمارے پاس آ رہے ہیں, جو ہمارے ایم فل پی ایچ ڈی کے پروگرامس ہیں وہ او ڈی ایل موڈ میں ہی آفر ہو رہے ہیں یا وہ فیس ٹو فیس ہے اس کا؟ بیسیکلی وہ او ڈی ایل موڈ میں ہی ہے, لیکن وہ جو ان کے ساتھ ہمارا لرننگ مینجمنٹ سسٹم کا انٹرفیس ہے نا, دیٹ از کوائٹ ڈفرنٹ فرام واٹ وی آر ڈوئنگ ایٹ بی ایس لیول. ٹھیک ہے. جیسے بی ایس میں ہمارے جو بچے ہیں ان کے مائکس, ان کے پاس ایک چیٹ باکس ہوتا ہے جس کے اندر وہ دے کین سینڈ ٹیکسٹ میسیجز ٹو دیئر آر پیز, ریسورس پرسنس جو ان کو ٹیچ کر رہے ہوتے ہیں, اور وہ ان سے وہ کر لیتے ہیں. اور وہ لگاتار ہماری آن لائن ورک شاپس ہوتی ہیں فار 6 کنزیکٹیو ڈیز, اور ہر دن کی کلاس 2 آورس کی ہوتی ہے. تو 12 گھنٹے ان کا وہ ٹیچر کے ساتھ انٹریکٹیو ٹائم ہوتا ہے, اور اس کے بعد ان کا ایک کوئز ہوتا ہے جو وہ کرتے ہیں. اور اسٹوڈنٹ کو اسلام آباد مین کیمپس نہیں آنا. جی, سب سے زیادہ یہ ہے, دیکھیں کہ آپ جو ہماری سوشل آؤٹ ریچ ہے علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کی ود 54 ریجنل کیمپسز اکراس دا کنٹری, کشمور, مٹھی, ایسے ریموٹسٹ ایریاز میں. تو جب ہم وہاں ان کو آن لائن آفر کرتے ہیں تو سب سے بڑا ایڈوانٹیج یہ ہے کہ وہ بچے جو وہاں بیٹھے ہوئے ہیں وہ ڈائریکٹ یہاں کوئی اسلام آباد یا جو میجر سٹیز ہیں یہاں کے جو ہائیلی ایجوکیٹڈ اور ایکسپیرینس سیزن ٹیچرس ہیں, تو دے گیٹ اے چانس ٹو بی ڈائریکٹلی انگیج ود دیم. تو یہ بڑی آسانی ہے ان کے لیے. جو آپ نے سوال کیا کہ پی ایچ ڈی اور ایم فل ہے, وہ بھی لرننگ مینجمنٹ سسٹم کے تھرو ہی ہے, لیکن اس کے ڈائنامکس تھوڑے ڈفرینٹ ہیں. وہ اس طرح سے کہ ان بچوں کے مائکس انیبلڈ ہوتے ہیں, وہ اپنا ویڈیو کیمرہ آن کر سکتے ہیں, اور وہ فیس ٹو فیس انٹریکشن دو نہیں ہوتی, لیکن کافی سارے پیرامیٹرز اس میں موجود ہوتے ہیں. جیسے بچے اپنے کلاس میں پارٹیسپیٹ کر سکتے ہیں, وہ اپنی اسکرین شیئر کر سکتے ہیں. اسی طرح سے فردر بینیفٹس یہ ہیں کہ ٹیچرز اسی وقت ان کو کوئی بھی اوپن ایجوکیشن ریسورسز سے کچھ دکھانا ہو, تو آپ کو پتہ ہے کہ کتنی زیادہ اویلیبلٹی ہے رچ ایجوکیشن ریسورسز کی, تو وہاں ہم وہ بھی یوز کر سکتے ہیں. لیکن وہ اب اس میں بھی یہ فائدہ ہے کہ اگر ہم صرف یہاں اپنے مین کیمپس میں فیس ٹو فیس میں آفر کریں تو شاید پورے پاکستان سے, کیونکہ بہت سارے اسٹوڈنٹس ہیں جو انٹرسٹڈ ہوتے ہیں کہ وہ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی میں ڈپارٹمنٹ آف انگلش کے ساتھ کریں اپنا ایم فل یا پی ایچ ڈی پروگرام, تاکہ وہ اپنی جابس کو اور باقی جو بھی ان کی ڈے ٹو ڈے روٹین لائف ہے یا باقی رسپانسبلٹیز ہیں وہ سفر نہ کریں. تو اس سے ان کو یہ آسانی ملتی ہے کہ وہ اپنے گھروں میں فرام دا کمفرٹ آف دیئر ہومز اور دیئر آفسز ویئر ایور دے آر لوکیٹڈ وہ ہمارے ساتھ کلاسز لے سکتے ہیں. ٹھیک ہے. ابھی جن اسٹوڈنٹس نے یہ کویشچن کیا تھا وہ ضرور یہ سن لیں, کیونکہ ان کو کنفیوژن تھی تھوڑی او ڈی ایل میں اور اسلام آباد کیمپس کی کلاسز میں. لیکن سائرہ سوری میں آئی فارگاٹ ٹو مینشن, اب یہ جو بچے ہمارے ایم فل اور پی ایچ ڈی کے ہوتے ہیں نا, یہ آن لائن ایل ایم ایس کے اوپر تو ہوتے ہیں ہمارے ساتھ, ان کی ٹیچنگ کلاسز ہوتی ہیں, اور وہ پوری 18 ویکس کا کورس ہوتا ہے, 3 آورس کلاس پر ویک فار ایوری کورس. اس کے بعد ہم ان کی 2 ویکس کی تھیسس اورینٹیشن ورک شاپ کرواتے ہیں, جس میں وہ بچے اسکالرس ہمارے بچے تو خیر نہیں ہوتے, تو وہ آتے ہیں ہمارے پاس.
یہاں مین کیمپس میں, اور یہاں ہم نے ساری تھیسس رائٹنگ کی اورینٹیشن, ریسرچ ڈیزائن اور ریسرچ میتھڈالوجیز اور ہر طرح سے وہ ٹرین کرتے ہیں. اس کے بعد وہ اپنے ریسرچ اس کے لیے ان کو کیمپس آنا پڑتا ہے. اور پھر جو ایگزامس ہے نا, چاہے وہ اس کے لیے بھی انہیں مین کیمپس میں ہی آنا پڑتا ہے فار دی بوتھ مڈ ٹرم اینڈ فائنل ٹرم ایگزامس. لیکن جو بی ایس کے ہمارے کورسز ہیں یا پی جی ٹی ایم اے ٹیفل کے ہیں, وہ بچے اپنے ریجنس میں ان کے ایگزامینیشن سینٹرز بنتے ہیں, وہ وہاں اپیئر ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے, کورسز کا میم بتا دیا, کافی اسٹوڈنٹس کو کافی حد تک چیزیں کلیئر ہو گئی ہوں گی, لیکن جب ہمارے جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ پڑھ لیتے ہیں, ڈگری لے لیتے ہیں, پھر اس کے بعد ان کو جاب کے مسائل ہوتے ہیں, تو یہ تھوڑا سا گائیڈ کیجیے گا کہ بی ایس انگلش کے بعد یا انگلش پروگرام میں جو بھی وہ ڈگری لیتے ہیں اس کے بعد ان کے لیے پرائیویٹ یا پبلک دونوں سیکٹرز میں جاب اپرچونیٹیز کیا ہوں گی. اچھا دیکھیں, اب انگلش جیسے ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ ایز اے کمپلسری لینگویج پڑھائی جاتی ہے اسکول میں اور اپ ٹل گریجویشن لیول. تو ایک تو ماں کی جو جاب امپلائبلٹی ہے, ایک تو وہ ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنس میں بہت زیادہ ہے. یہ والے جو بچے بی ایس کرتے ہیں, اور اسپیشلی وہ بچے جو ریموٹ ایریاز میں ہیں, تو وہاں ان کو بہت زیادہ چانسز مل جاتے ہیں اسکولس میں, اور اسکولس میں بھی آپ کو پتہ ہے پبلک سیکٹر میں بھی ہیں اور پرائیویٹ سیکٹرز میں بھی ہیں. اسی طرح سے چونکہ ہم ان بچوں کو ٹریننگ دیتے ہیں, رائٹنگ اسکلس امپروو کرتے ہیں, ڈسکورس کنسٹرکشن کے بارے میں ہم ان کو گائڈ کرتے ہیں, تو یہ بچے میڈیا کے ساتھ کام کر سکتے ہیں, چاہے وہ پرنٹ میڈیا ہے یا الیکٹرانک میڈیا ہے. اور اسی طرح سے وہ کانٹینٹ رائٹنگ کی طرف جا سکتے ہیں, کانٹینٹ ایڈیٹنگ کی طرف سے جا سکتے ہیں, نیوز پیپر میں, ایمبیسیز میں, اینڈ ایون دے کین ورک ایز ٹرانسلیٹر اینڈ انٹرپریٹر. تو the sky is the limit for them. کیونکہ ڈگری ایسی ہے کہ ہر جگہ پہ کہیں ٹیچنگ سیکٹر ہو چاہے پرائیویٹ, ہاں وہ اس میں ہو جائے گا. اب اس میں جو اسٹوڈنٹس ہمارے اپلائی کرتے ہیں, پہلے تو ہمارا وہ ایک ہی موڈ ہوتا تھا, کیا یہاں پہ بی ایس انگلش کے لیے ان کو اپلائی کرنا ہے تو آن لائن کرنا ہے یا مینولی وہ کر سکتے ہیں؟ نہیں, بی ایس انگلش کے لیے انہوں نے آن لائن ہی اپلائی کرنا ہے. ہمارا ایک بڑا ریگرس آن لائن ایڈمیشن سسٹم ہے, اور ایڈس جب آتا ہے تو لیڈنگ نیوز پیپرز میں بھی, اور اس کے بعد ہماری ویب سائٹ کے اوپر بھی آتا ہے. تو بچوں نے آن لائن ہی اپلائی کرنا ہوتا ہے, اور وہاں سارے کورسز کنفیگر ہوتے ہیں سی ایس پورٹل میں, اور سارا انہوں نے آن لائن ایڈمیشن فارم فل کر کے چالان جنریٹ کر کے فی ڈپازٹ کروانا ہے. ٹھیک ہے, اور اس سارے پروسیس کو ٹائم کتنا لگتا ہے ان کا, جو فرسٹ سیمسٹر جب سٹارٹ ہوگا وہ کب تک ہوگا؟ دیکھیں ایڈمیشن سٹارٹ ہوتا ہے تو جیسے ابھی ہمارا اسپرنگ سیمسٹر کا ایڈمیشن سٹارٹ ہوا ہے, تو آپ کو پتہ ہے ڈیٹ ایکسٹینڈ ہوگی ہے کنٹینیوئنگ اسٹوڈنٹس کے لیے ٹل 24th, اور فریش جو ہے انٹیک ٹل 5th of March if I'm not wrong. 5th March تک ہے ود لیٹ فی. تو اب وہ بچے ہیں ود لیٹ فی ایگزیکٹلی. تو اب وہ بچے جب اپلائی کریں گے تو پھر اس میں دیکھیں نا ایک پورا پروسیس ہے جو ایک سیکوینس میں چلتا ہے. اب بچے اپلائی کریں گے تو سب سے پہلے ان کو یونیورسٹی کی طرف سے ایڈمیشن کنفرمیشن لیٹر میسج آئے گا. اب اسٹوڈنٹس کیا کرتے ہیں کہ وہ جب اپلائی کرتے ہیں تو انہوں نے ایک اپنا موبائل نمبر رجسٹر کرنا ہوتا ہے. اب وہ موبائل نمبر رجسٹر کر دیتے ہیں, اور اس کے بعد وہ موسٹلی کچھ ایسے بھی چانسز آتے ہیں جیسے بچے کہتے ہیں میں نے اپنے فادر کا موبائل نمبر دیا تھا, یا جیسے گرلس ہوتی ہیں تو بھائی کا دیا تھا, اور ٹیکسٹ میسج آئے گا ان کو ایڈمیشن کنفرمیشن کا, ان کو نہیں پتہ چلے گا. اور ایک یہ صورت بھی ہوتی ہے کہ بچے نے موبائل دیا اور اس کا نیٹ ورک چینج تھا, جیسے اس کا نمبر بظاہر ٹیلی نار کا ہے لیکن اس نے کنورٹ کیا ہوا تھا کسی اور نیٹ ورک پہ, تو پھر ان کو میسج نہیں جاتے. اور ابھی میں ڈی آر ایس آفس ان کو ای میلس کے تھرو, جیسے اس کے بعد پہلے ان کو ایڈمیشن کنفرمیشن ملتی ہے, اور وہ ٹیکسٹ میسج کے تھرو ملتی ہے, اور اس کے بعد ان کو ان کے لرننگ مینجمنٹ سسٹم کا یوزر لاگ ان اینڈ پاسورڈ ملتا ہے. وہ ساری ڈیٹیلز ملتی ہیں. اس کے بعد ان کو اپنے سی ایم ایس پورٹل کا ساتھ ملتا ہے. سی ایم ایس پورٹل میں ان کا سارا ریکارڈ ہوتا ہے, ایڈمیشن سے لے کے بکس کے بارے میں, the courses in which they are enrolled, یا ان کا کوئی سیمسٹر پاس ہو گیا تو اس کا ریزلٹ. اور جب یہ کنفرمیشن ہو جاتی ہے, ان کو یوزر نیم اور پاسورڈ مل جاتا ہے, ایل ایم ایس پہ ان کے اکاؤنٹس بن جاتے ہیں, تو اس کے بعد ڈی آر ایس آفس ورک شاپس ارینج کرتا ہے. وہ اسپیسیفک ایک ٹائم پیریڈ ہوتا ہے وچ وی ٹرم ایز دا اسٹڈی پیریڈ, اور اس میں ڈی آر ایس آفس پہلے ٹیکسٹ میسیجز آتے تھے, لیکن ابھی انہوں نے ایک بڑی اچھا اس میں کیا ایکٹ کہ اب وہ ای میلز بھی جا رہی ہیں, کیونکہ ٹیکسٹ میسیجز تو چلیں کبھی بچوں نے ڈیلیٹ کر دیے, پری سیٹ کر دیا موبائل کو, تو اب ان کو ساتھ ای میلز آتی ہیں, اور وہ بیچ وائز ان کو انٹیمیٹ کرتے ہیں کہ آپ کے پلانے کورس کی ورک شاپس شیڈیول فرام دس ٹو دس ڈیٹ اینڈ ٹائمنگس کے ساتھ. ٹھیک ہو گیا, تو ان کو ساری انفارمیشن جو ہے وہ ای میل اور فون کے تھرو جا رہی ہے, بس آپ نے جو ہے. اور اس کے باوجود اگر ایون دین ان کو کوئی ایشو ہو ان پرٹیکولر ریفرنس ٹو دی پروگرامز آفرڈ بائی دی ڈپارٹمنٹ آف انگلش, تو دے کین آلویز ریچ ٹو اس. ہمارے پورا ڈپارٹمنٹ کا پیج ہے ہماری یونیورسٹی کی ویب سائٹ کے اوپر, کانٹیکٹ نمبر گیون ہے ہمارے, یا دے کین سینڈ اس این ای میل ایٹ english@aioU.edu.pk if they have ایسے ڈپارٹمنٹس کی ای میل آئی ڈیز بھی اویلیبل ہے, پیجز بھی ہیں. پھر ہمارا آفیشیل یوٹیوب کا ہے, ٹیوٹوریلز اس پہ سارے ہوتے ہیں, وہاں سے دیکھ سکتے ہیں. ہمارا فیس بک پیج
پیج ہے, تو کافی ساری چیزیں ہم نے بنائی ہوئی ہیں آپ کی سہولت کے میرا لیے. خیال ہے کہ اب بچے جو ہے نا, اور اسپیشلی یہ والی جو ہماری ینگ جنریشن ہے, اسپیشلی اگر ہم BS انگلش کے کانٹیکس میں بات کریں, تو یہ ہم سے زیادہ ٹیک سیوی ہیں. تو یہ سوشل میڈیا کے اوپر, اور اب یونیورسٹی کے ہمارے اپنے پیجز ہیں, علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کا آفیشیل پیج ہے, ڈائریکٹریٹ آف پبلک ریلیشنز کا آپ کے ڈپارٹمنٹ کا پیج ہے, اور بہت زیادہ ان کی سبسکرپشنز بھی ہیں. اور وہ جب بھی کوئی بھی ان کو انفارمیشن ہو تو وہ ڈائریکٹ ان جو ہمارے ویریفائڈ پیجز ہیں یہاں سے انفارمیشن لیں. بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ مختلف اسٹوڈنٹس مختلف واٹس ایپ گروپس میں ایڈ ہوتے ہیں, اور وہاں کچھ وہ لوگ بھی ایڈ ہو جاتے ہیں سم ہاؤ جو یونیورسٹی کو ڈائریکٹلی ریپرزینٹ نہیں کر پاتے, تو بعض اوقات تھوڑی سی وہ ڈس انفارمیشن اور مس کمیونیکیشن ہو جاتی ہے. تو اس کے لیے بچوں کو یہ چاہیے کہ وہ صرف ہمارے آفیشیل پیجز سے ہی ہمارے آفیشیل پیجز سے ہی آپ کو انفارمیشن آفیشیل اور اوتھینٹک ملے گی. اور وقت چونکہ کم ہے ہمارے پاس, بس ایک آخری سوال میم, ہمارے اسٹوڈنٹس جب اپلائی کریں گے ہمارے پاس, یا جب وہ اپلائی کرنے کے لیے ڈیسائیڈ کر رہے ہوتے ہیں, تو آپ کیا کہیں گی وائی علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی؟ دیکھیں, علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی, سب سے پہلی بات کہ ہمارا جو نیٹ ورک ہے نا, وی ہیو اے ٹریمینڈس سوشل آؤٹ ریچ, نہ صرف پاکستان میں بلکہ ناؤ وی آر آفرنگ آور پروگرامس ٹو دی انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس, اور اس میں بھی بہت زیادہ مطلب اسٹوڈنٹس انرول ہو رہے ہیں ہمارے BS پروگرامس میں بھی اور باقی MS پروگرام میں. تو دوسری بات یہ ہے کہ آج کل کی اس اسپیڈی لائف کے اندر, جہاں ہر بندہ بزی ہے, کہیں نہ کہیں بچے جاب کر رہے ہیں اور بہت زیادہ رسپانسبلٹیز ہیں, تو ہم ان کو لرننگ, جو ہمارا ایک موٹو ہے نا, ایجوکیشن فار آل اینڈ ایجوکیشن ایٹ دا ڈور اسٹیپس آف دا اسٹوڈنٹس, تو وہ میرا خیال ہے کہ اس ڈیجیٹلائزیشن کے تھرو زیادہ اپروپریٹلی ہم نے اچیو کیا ہے. تو ناؤ دے کین گیٹ دیم سیلز انرولڈ ان اینی آف آور پروگرامس فرام دا کمفرٹ آف دیئر ہومس. ان کو ٹریول کرنا پڑے گا, ٹائم مینجمنٹ ان کے لیے بہت آسان ہو گئی ہے, ایفیشینٹ ڈلیوری ہے, اور ہر چیز کا ان کا ایک پراپر ریکارڈ ہے. مطلب دیکھیں ڈیجیٹلائز سسٹم ہے, اتنا ٹرانسپیرنٹ ہے کہ وہ کسی بھی وقت اپنی اسائنمنٹ کے گریڈ, اسکورز, ہر چیز دیکھ سکتے ہیں. تو اور پھر ایز کمپیئر ٹو دا ریسٹ آف دا پبلک اینڈ پرائیویٹ سیکٹر انسٹیٹیوشنز ان آور کنٹری, ہمارا جو فی ہے, جو کہ بیسیکلی دس از ایجوکیشن فار آل اینڈ پرٹیکولرلی فار دا انڈر پریولیجڈ اینڈ مارجنلائز سیگمنٹس اینڈ میسز کے لیے, تو ہمارا افورڈیبل بھی ہے ایز کمپیئر ٹو دا فی اینڈ ادر ایکسپینڈیچرز انوالوڈ. بہت شکریہ میم.